بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر بہت سے ایسے بادشاہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت کو بدلنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے بیٹھ گئے۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ ان بادشاہوں میں سے ایک ایسے بادشاہ نے کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود اس بادشاہ نے نہ صرف خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ اس قدر سرکش اور نافرمان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے لگا اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے کہنے لگا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارنے والا یہ بدبخت بادشاہ نمرود کون تھا، اور جب اس بدبخت بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کون سی حقیر مخلوق کے ذریعے اس کے ساتھ جنگ کی اور بدبخت بادشاہ کو ہلاک کر دیا، پوری دنیا کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی اس عبرت ناک اور ایمان افروز واقعہ کو سننے کے لیے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو سکے۔ دوستو، اس دنیا کی تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے تھے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا اور پوری زمین کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ مسلمان بادشاہوں میں سے ایک کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھا اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا۔ کافر بادشاہوں میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام، پیارے دوستوں، خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا نمرود اپنے شہر کا حاکم تھا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ پیارے دوستوں، روایت میں آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نمرود کو پوری روئے زمین پر حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ اس بادشاہ نے پوری روئے زمین پر 400 سال تک حکمرانی کی۔ یہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمرود کو اپنا خدا مانتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس نمرودی دور کے اندر بت پرستی اس قدر عام تھی کہ تمام نمرودی اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ لوگ خود پوجا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ نمرود خود کو بھی خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ اس قوم کو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ کفر اور شرک اور بت پرستی کے دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے، تو کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس قوم کو ہدایت کی کہ اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو ہدایت کی طرف بھی بلایا اور بتوں کی بجائے اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی ذات صرف ایک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ نمرودی قوم اپنے کفر اور شرک سے باز نہ آئی۔ آخرکار ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے جھوٹے خداؤں کو قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں وہ تمام بت پڑے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس قوم کے بت خانے میں پہنچے، وہاں ان کے تمام بڑے بت موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام بتوں کو توڑ دیا اور تمام بتوں کو توڑنے کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ اس کے بعد تمام نمرودی اپنے بت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ نمرودی قوم اس بات کو اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کے اندر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔
اور بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا تمام نمرودیوں نے اپنے خدا کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ تو تمام نمرودی نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا اور نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا حکم دیا۔ اس طرح نمرود نے جب یہ بات سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے ایک مقام پر آگ جلانے کا حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے تمام بتوں کو کیوں توڑا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے یہ خدا سچے ہیں تو ان سے پوچھو کہ کیوں نہیں بولتے کہ ان کو کس نے توڑا۔ اسی بات پر نمرود کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے آگ جلانے کا حکم دے دیا۔ نمرود کے اس حکم پر ایک بہت وسیع میدان میں آگ جلائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ دور دراز سے لکڑیاں اکٹھی کی گئی، ایک وسیع میدان کے اندر جمع کیا گیا اور ان کے اندر آگ جلا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے جب آگ جلائی وہ اس قدر وسیع تھی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ پیارے دوستوں، جب نمرود کے حکم کے مطابق ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا تو آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامت ہو گئی۔ یہ دیکھ کر بھی نمرود اور اس کی قوم حیران تو ہو گئے لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے، اپنی ضد نہ چھوڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارہا نمرود کو ہدایت کی طرف بلایا مگر وہ باز نہ آیا۔ آخر کار نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا وہ ایک فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ اللہ نے نمرود کی قوم پر مچھروں کا ایک حقیر لشکر بھیجا جس لشکر نے نہ صرف نمرود بلکہ نمرود کی فوج کا گوشت اور خون تک پی لیا۔ آخر کار ایک حقیر مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور اسے ایسی تکلیف دی کہ نمرود دیواروں سے سر مارنے لگا اور اس نے اپنا ماتھا رگڑ رگڑ کر خود کو اذیت میں ڈالا اور اپنا سر دیواروں سے مار مار کر خود ہی مر گیا۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ کامنٹس باکس میں آمین ضرور لکھیے۔ مزید اسلامک اور اچھے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔